ڈاکٹر خالد قدومی حماس کے ترجمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد. افسوسناک صورتحال ہے, کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you for having me at the program. ابھی ہمارا کہ جو صورتحال ہے کہ ایک دو طرح کا ہے. ایک طرف سے ہمارا عزت اور سربلندی ہے کیونکہ ایک ہمارا گولڈن اپورچونٹی ہے امت کے لیے اور دنیا کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ہمارا کہ تحریک مزاحمت اور ہمارا کہ مجاہدین نے یہ اپنا کوششوں کے ساتھ اسرائیل کا سامنا کرنے کا کوشش کیا اور کیا بھی ہے اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل کو بنایا ہے. اور دوسرا طرف سے کہ یہ جو آپ نے اپنے رپورٹس میں سفرنگ بتا دیا ہے, لیکن آزادی کے راستہ میں آزادی کی راہ میں اور آزادی کی جد و جہد میں یہ تاریخ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قربانیاں دینا ہے اور یہی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ دور نہیں ہے, یہ طاقت عالمی طاقتیں اور یہ سپر پاورز ہے جو ظالم ہے اور ظالم ہوتے رہے. ہمیں یہ رونا بند کرنا ہے کہ یہ ظالم ہے, یہ تو ہے ہی دشمن ہے ہماری. لیکن ابھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ جی آئی مسلمان جو ہمارے جو ہے اور ہمارے عرب بھائی ہے کہ جو میں گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ان کا کیا پوزیشن ابھی ہونا چاہیے اس اپورچونٹی کے سامنے جس میں فلسطینی عوام اپنا خون کو قربان دیا ہے. مسجد اقصی قبلہ اول مسلمانوں کا, اپنے بچوں کو نجات کرنے کے لیے اپنے محاصر عوام کو نجات دلانا چاہیے, مقدسات کو توہین نہ ہونا دینا چاہیے. ہم کیا ڈیوٹی کو ادا کرنا چاہیے کہ اسپیشلی آفیشیل سطح پر ہے کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا سعودی عرب نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا, دیگر پاکستان کی بھی طرف سے ایک میسج گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ آواز آنی چاہیے تھی مسلمان ممالک سے؟ آر یو ڈس اپوائنٹڈ؟ نہیں not disappointed کہ آپ نے جو انتظار والا لفظ ہے یا امید والا لفظ ہے, میں اس کو بہتر کہتا ہوں کہ ان کے فرض ہیں. اور یہ فلسطینیوں کے لیے صرف نہیں ہے. یہ جب ہم قبلہ اول مسلمان کی بات کر رہے ہیں, ظلم اور مظلوم کی بات کر رہے ہیں, تو یہ انسانیت کو اپنا فرض کو ادا کرنا چاہیے. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کی بعد اسرائیل کا ایک اونلی کولونیل پاور ابھی دنیا میں موجود ہے اور دنیا کے فرض بنتا ہے اس کولونیل پاور کو اور اس کولونیل آرمی کو روکنا اور اس کے جرائم کو بند کرنا ہے. اب آپ فرما رہے تھے کہ مطلب فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے نے سپورٹ کیا ہے, تو مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آیا ہم پہلے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو سپورٹ کریں؟ ہم سپورٹ کی نہیں کر رہے, ہم پارٹنرشپ کو بات کرنا چاہیے, فرض کو ادا کرنا چاہیے. یہ او آئی سی کا اجلاس منگل والا دن میں بلا رہے, ٹیوزڈے والا دن او آئی سی کا اجلاس بلایا ہے. یہ او آئی سی جس کے مین یعنی اس کا فاؤنڈیشن ریزن الاقصی کا تھا 1969 میں جب ایک اسرائیلی نے مسجد اقصی کو جلایا گیا ہے, تو یہ او آئی سی کو بنایا گیا ہے مسجد اقصی کو بنانے کے لیے, بچانے کے لیے, تو جو ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں کیا. اگرچہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یعنی this is a very substantial shift جو پولیٹیکل لیول کے پہ ہے نا. مطلب ابھی ایون پوتن جو ہے نا وہ کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ کاش میں حماس کو سپورٹ کر سکوں جیسا کہ امریکہ اسرائیل کر سکتے ہیں, مدد کو کر سکتے ہیں. This is a very advanced and پوزیشن ہے. آپ کا اسپین ہے, آئرلینڈ ہے اور کچھ ایسے ممالک نے they denied the European stance کہ جو انہوں نے ہیومن امداد کو روکنا کو کہا تھا غزہ کے لیے. ابھی یہ جو ہیومن کرائسس ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان طاقتوں کو خاموش ہونا بلکہ منافقت کرنا کہ اسرائیل کے ساتھ, یہی اس کی وجہ ہے.
رائٹ. کچھ یہ کہا یہ جا رہا ہے، اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس نے 20 سے زائد علاقوں پر حملہ کیا. ان 20 علاقوں میں ابھی لڑائی جاری ہے یا وہاں سے نکل گئے ہیں حماس کے لوگ؟ یہ جنگ ہے سٹیجز میں گزر گیا ہے. شروع میں ہم نے کہ ایک بیرج کو چلایا ہے 5000 راکٹس، اور الحمدللہ نہ ہی آئرن ڈوم نہ ایرو ڈیفنس میزائل سسٹم جو اسرائیل کے پاس ان میزائل کو انٹرسپٹ کر سکے. اس کے بعد فوری طور پہ انڈر دا پیرج دیر واز ایڈوانسمنٹ آف آور ٹروپس. ہمارا زمینی ٹروپس کو ہمارا مقبوضہ فلسطین کے اندر جا چکا، اور وہ 50 لوکیشن میں ہے، 20 لوکیشن میں نہیں، 50 لوکیشن میں وہاں اٹیک کیا ہے. اور ان کمبیٹ، ڈائریکٹ کمبیٹ اسرائیلی آرمی کے آفیسرز کے ساتھ الحمدللہ ہمارا مجاہدین نے مشنز کو کامیاب کر کے کل صبح فجر کے بعد ہمارا فوج تبدیل ہوا تھا، نیا بریگیڈ آیا ہوا ہے. اس بریگیڈ کی جگہ میں جو شروع میں آیا ہے، ہمارا ہاتھ ہے فل ہے اسرائیلی پریزنرز سے، کہ فوجی اور نان ملٹری کا بھی ہے. اور وہ بقول ابو عبیدہ ہے کہ آفیشل سپوکس پرسن آف عز الدین القسام بریگیڈ، کہ وہ پریزنرز ایک محفوظ جگہ پہ منتقل کیا گیا. اور اس کے علاوہ ہے کہ اس سٹیج کو ختم ہونے کے بعد ابھی چند لوکیشن کے اندر کمبیٹنگ چل رہا ہے، لیکن ابھی ہم نئے سٹیج کو شروع بھی کیا تھا. وہ لانگ رینج راکٹس دوبارہ ملٹری ٹارگٹس کے اوپر اور سیٹلمنٹس کے اوپر ہے. اور یہ میں آپ کا آڈینس کے لیے کہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ سیٹلمنٹس ہے، یہ شہر ہے کہ جو یعنی سٹیز کو، جو ہمارے سٹیز ہے، اسرائیل نے اس کو قبضہ کیا اور اپنے عوام دنیا سے کہ بلایا اور اس کے اندر آباد کر دیا. اور یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے. یہ سیٹلمنٹس اللیگل بھی ہے اور آکیوپیشن کا ایک حصہ ہے. یعنی ہمارا ایک انٹیگرل رائٹ ہے ایز اے پیلسٹینین، ایز اے پیپل جو سامراجوں کے اندر ہے، کہ وہ اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرے اگینسٹ دوز سیٹلمنٹس. رائٹ. بین الاقوامی اخبارات مسلسل یہ کہتے رہے آپ نے حماس نے عام اسرائیلی شہریوں پہ ظلم کیا، ان کو مارا، ایون بچوں کے ذبح کرنے کی خبر آئی جو کہ بعد میں پھر سورس نہیں بتا سکے. اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دو پہلو ہیں. ایک تو لگتا ہے کہ مجھے کہ 7 اکتوبر کے دن میں دنیا کو توجہ ہو گیا ہے کہ اور دھیان آ گیا کہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہیں تو یہ دھیان اور اٹینشن اسی وجہ سے ہوا کہ اسرائیل نقصان کھا گئی، تو وہ سب ولولہ کرنا شروع کر دیا اور اس مجرم اور جلاد کو بچانے کے لیے آیا. اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ نے اپنے رپورٹ میں فرمایا ہے کہ ہمارا 260 سے زائد بیٹیاں کو شہید کر دیا ہے. ہمارے بیٹوں کو 35% ہمارے کی شہداؤں میں سے بچے، چھوٹے معصوم بچے جو اپنے بیڈ روم کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا ہے without any warning. حالانکہ ہمارا جو مجاہدین day one سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم اولڈ ایجز لوگوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور وہ کسی کا اپنے یہ حضرت عمر ہمارا خلیفہ کے جو وصیت ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا اسلام کے اور عقیدہ کے وصیت پہ کہ اخلاق پہ کے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کہانی ہے دیکھیں، امریکن جب پہنچ گئے تھے یورپ سے امریکہ میں، ہاں، اور وہاں کے کولمبس نے اس کو ڈسکور کیا، اور پہنچتے ہی دنیا کو کہا تھا یہ ریڈ انڈین ہے نا، لوگوں کو کھا جاتے ہیں. اور ہمارا سائیکالوجسٹ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ الزام لگایا گیا ریڈ انڈین پہ ہے، چونکہ خود امریکن فشرمین جب وہ کشتی میں لے کر کشتی جہاز میں لے کر اور سمندر میں جاتے تھے، جب کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، وہ تو ان کا کلچر ہے کہ انسان کو جلانا ہے. تو یہ افواہ اپنا طرف سے خود ہی ان کے اپنے کلچر ہے. داعش بنانے والے لوگ یہی لوگ ہیں، یہی اسرائیلی اور یہی امریکن کا. اور اب ہم بے الزام لگا رہے ہیں. ہم نے اعلامیہ بھی جاری کیا آفیشلی طور پہ کل
stamped by our movement that all those allegations are fabricated narrative from the Israeli side. کسی نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہی کر سکیں گے، اور کلیئر آرڈرز. مگر دوسرا طرف سے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب ایک بار کے یہ سیٹلمنٹس کھل گیا